السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات۔ حضرات محترم، انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی پہلی حدیث کی 7ویں اور آخری نشست ہے۔ تو ارادہ یہی کیا کہ میں آج کی اس نشست میں اس حدیث پر گفتگو کو اختتام تک لے جاؤں، اس لیے جو بات ہوگی اختصار کے ساتھ ہوگی، چیدہ باتیں کچھ عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے۔ حدیث پہ بات ہماری مکمل ہو چکی، پوری حدیث کے اوپر، لیکن حدیث کے فہم سے متعلق ہی چند چیزیں، چند سوالات ہیں جو اس نشست میں نے آپ کے سامنے رکھنے اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے۔ پہلا سوال یہ قائم ہوتا ہے، قاری صاحب آواز میں ہلکی سی گونج آ جاتی ہے جب بات کرتا ہوں، یہ دیکھیں۔ پہلا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ حدیث میں تو دو ہجرتوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل رکھا گیا ہے، ہجرت الی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت، دنیا اور عورت کے لیے ہجرت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں خالی یہ ایکو کیا جو بٹن ہے نا اس کو ذرا آپ کم کر دیں، باقی آواز کو کم نہ کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دنیا کے لیے ہجرت گناہ ہے، عورت کے لیے ہجرت گناہ ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کو تحقیری انداز سے پیش کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ دنیا اور عورت کے لیے ہجرت گناہ نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ تحقیری انداز سے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کے مقابلے میں دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کو پیش کیا گیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کے مقابلے میں دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اسے گرا کے، دبا کے، نظر انداز کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دراصل مقصد یہ ہے ہجرت جیسے عظیم عمل کو دنیا، عورت یا کسی اور کی نیت کر کے برباد نہ کیا جائے، بیکار نہ کیا جائے۔ آپ کے سامنے شریعت کا ایک اہم ترین حکم آ جاتا ہے اور ایک اہم ترین عمل پیش آ جاتا ہے جس کو آپ نے سر انجام دینا ہے، تو وہاں سوال یہ ہے کہ آپ کیا نیت کریں گے؟ اللہ کی نیت کریں گے، دین کی نیت کریں گے، دنیا کی کریں گے، عورت کی کریں گے؟ کس کی کریں گے؟ دین کے لیے کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں گے۔ آپ نے ہجرت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو رسول کے لیے بھی دراصل اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ تو باقی جو دنیا ہے وہ تو چونگے میں مل جاتی ہے، عورت سے شادی رچانا ہے وہ تو ویسے ہی ضمنی طور پر مل جائے گا اگر ملنا ہے تو ہجرت اصل مقصد یہ ہے کہ ہجرت جیسے عظیم ترین عمل کو کوئی اور نیت کر کے بیکار نہ کیا جائے، اس عمل کے ثواب کو برباد نہ کیا جائے، محروم نہ ہوا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کو لمبا کر دیتا ہے، اور لمبا کرنے کا مقصد کیا؟ ورزش ہو جائے گی۔ ورزش کی نیت سے نماز کو لمبا کرتا ہے تو ورزش سے تو نماز کو بیکار کر کے رکھ دیا، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ورزش کی وجہ سے آپ نے رکوع لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، قیام لمبا کر دیا، اور آپ کا بنیادی مقصد ورزش ہے۔ اب ورزش منع نہیں ہے، ورزش کے ذریعے نماز کو بیکار کرنا منع ہے۔ ورزش اپنی جگہ اچھی نیت سے تو بلکہ مستحب اچھی بات ہے،
بلکہ شاید اس سے بھی آگے چلی جائے ورزش، کہ آپ نے اپنے جسم کو صحت مند رکھنا ہے تاکہ اللہ کی عبادت بجا لائے، تو یہ تو ضروری ہے کہ پھر آپ اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں، اس کے لیے پھر ایکسرسائز ہوں گی، ورزشیں ہوں گی، چاہے انڈور ہوں چاہے آؤٹ ڈور ہوں۔ ورزش منع نہیں ہے، لیکن ایک بندہ ورزش کی نیت سے نماز کو لمبا کرتا ہے تو یہ ورزش منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ورزش بری چیز ہے، اس لیے کہ آپ اس ورزش کے ذریعے نماز کو بیکار کر رہے ہیں۔ تو دنیا اور عورت کے لیے ہجرت منع نہیں ہے، لیکن ہجرت جیسے عظیم عمل کو دنیا کی نیت کر کے بیکار کرنا منع ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے، مزید تفصیلات آگے آتی چلی جائیں گی۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر حمیت اور غیرت بھی نصیب فرمائے۔ آج اول تو سمجھ نہیں، جس کو سمجھے اسے غیرت نہیں، جسے غیرت ہے اسے آگے پہنچانے کا احساس ہی نہیں، درد ہی نہیں کہ یار اس پیغام کو میں نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ اگر میں آگ کے شعلوں سے بچ رہا ہوں، میرا فریضہ ہے کہ میرے بہن بھائی، میرے گرد و پیش، میرے دوست احباب بھی آگ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ چونکہ کچھ سوالات زیادہ ہیں اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے آگے جاؤں گا۔ اگلا سوال، اس حدیث کے اندر ہجرت کی ترغیب آئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو پھر ایسی ہجرت کا ثواب اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے، اور اصل تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، رسول کے کہنے پہ ہم اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تو ہجرت کی ترغیب ہے، جبکہ ایک حدیث میں صاف اعلان ہے لا ہجرت بعد الفتح، اور صحیح حدیث ہے، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، ہجرت ختم ہو چکی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ میں تھوڑا سا ان چیزوں پہ روٹین سے ہٹ کر کچھ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ منکرین حدیث کا فتنہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے جدت پسندوں کی شکل میں، کیونکہ جدت پسندی انجیکٹ ہو ہی نہیں سکتی معاشرے میں جب تک حدیث کا انکار نہ کیا جائے۔ قرآن تو اصول کی کتاب ہے، وہ عقائد کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، قرآن نظریات کو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے، اعمال کی پوری دنیا کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیتا ہے۔ نظریات کا بیان بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے، لیکن خود قرآن نے نظریات اور عقیدے کو اتنا بیان کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن اصول کی کتاب ہے، لیکن اس کی تشریح یہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا منصب قرار دیا ہے، تاکہ جو رسالت کا منصب ہے جسٹ اس کے اندر میسنجنگ نہ ہو کہ کیا کہتے ہیں رسول صرف میسنجر کو ڈیلیور کرے، یہ رسالت کا منصب نہیں ہے۔ رسالت کا منصب میسج کو ڈیلیور کرتے ہوئے اسے سمجھانا ہے، یہ ہے رسالت کا منصب، اور اسی کو جو قرآن کو سمجھایا اس کا نام حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کی سمجھ کا نام فقہ ہے، کسی کا انکار ممکن نہیں۔ لیکن متجددین، تجدد پسند، جو ہر حملے کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، مغرب کے ہر نظریے کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، ان کی تجدد پسندی کی دال گل ہی نہیں سکتی جب تک وہ حدیث کا انکار نہ کریں۔ اس لیے چند چیزوں پر میں اب روٹین سے ہٹ کر توجہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا احساس ہو، اہل علم سے پوچھ کے چلیں۔ صاف حدیث لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکے کے بعد اب تو ہجرت ہی نہیں، تو حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا حدیث میں فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، تو واقعی ختم ہو گئی۔ مکے سے ہجرت کرنا فرض تھا، مکے سے ہجرت نماز کی طرف فرض تھی۔ ہجرت کب فرض ہوتی ہے اسی نشست میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو۔ مکے سے ہجرت کرنا نماز کی طرف فریضہ تھا، لیکن جب مکہ دارالاسلام بن گیا فتح مکے کے بعد تو ہجرت ختم ہو گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حدیث کا مفہوم کلیئر ہے، فتح مکے کے بعد اب ہجرت، یہ تو نہیں کہا گیا فتح مکے کے بعد قیامت تک کوئی ہجرت نہیں، یہ تو نہیں کہا نا، کہا فتح مکے کے بعد ہجرت ختم ہو گئی،
یعنی اب جو ہجرت کا فریضہ تھا کہ مکے سے نکل کے آپ نے مدینے جانا ہے، دارالاسلام میں جانا ہے، یہ فرضیت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ فتح مکہ ہونے کے بعد مکہ اب دارالاسلام بن چکا ہے۔ جب دارالاسلام بن چکا ہے تو اب وہاں سے ہجرت فرض نہیں ہے۔ کوئی ویسے مکے سے مدینہ جا کے آباد ہونا چاہے، بلکہ مکے سے طائف اور جدہ جا کے آباد ہونا چاہے، اس کی مرضی، فرضیت ختم ہو گئی۔ حدیث کا مفہوم بہت کلیئر ہے۔ اور دوسرا مفہوم وہ بھی گرامر کی روشنی میں، لا ہجرتا، جیسے نہیں کہا جاتا لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، لا دین لمن لا عہد لا، اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر وعدے کا پاس نہیں۔ اب کیا وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ کیا بددیانتی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، لا کا مطلب لا نفی کمال ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، جس کے اندر امانت نہیں اس کے ایمان میں کمال نہیں، جس میں وعدے کا پاس نہیں اس کے دین میں کمال نہیں۔ بالکل اسی طرح فتح مکے کے بعد ہجرتیں ہوں گی، لیکن اس ہجرت میں وہ کمال نہیں جو فتح مکے سے پہلے ہجرت میں کمال اللہ نے رکھ دیا تھا۔ اس لیے دنیا کی پوری تاریخ کے اندر سب سے افضل ترین ہجرت مکے سے مدینے ہجرت، جو فتح مکے کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اب دنیا میں ہجرتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہجرت کی جو فضیلت مکے کے مہاجرین کو حاصل ہوئی وہ قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہجرتیں ہوتی رہیں گی، فضیلتیں ملتی رہیں گی، ثواب ملتا رہے گا، فرض ادا ہوتا رہے گا، مستحب بھی ادا ہوتا رہے گا، جواز بھی ادا ہوتا رہے گا، لیکن وہ فضیلت نہیں ملے گی جو مکے سے مدینے ہجرت کی تھی۔ کیونکہ یہ تو اسلام کیا کہتے ہیں کہ طلوع و غروب کا مسئلہ تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کی زندگی کے واقعات کو لے کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر ترجیح دیتے ہیں، اس پہ پھر بڑی ہجرت ہوتی ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں تو پھر لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ کے سامنے۔ کربلا کا واقعہ اپنی جگہ مظلوم ترین واقعہ دنیا کا، نواسہ رسول کو شہید کیا اور انہی منافقین نے شہید کیا جنہوں نے خطوط لکھ کر کوفہ بلایا تھا۔ آج بھی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کربلا کو کیا بدر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نہ ہجرت سے تشبیہ دی جا سکتی، نہ کربلا کو بدر اور احد اور خندق اور حنین سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ غزوات ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا بنفس نفیس شریک ہونا ہے، اور بدری صحابیوں کو تمام صحابہ میں سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اسلام کے اندر جو سب سے بڑا کربلا کا مارکا لگا وہ بدر کا میدان تھا۔ اس لیے اسلام حضور کی زندگی کے بعد کے واقعات کو لے کے وہ واقعات اپنی جگہ مسلم ہیں، ان کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، ان کی حیثیت کو برباد کرنے والا بھی غلط ہے، لیکن اس حیثیت کو لے کے نبی علیہ السلام کے کسی واقعے کی حیثیت کو برباد کرنے والا اس سے بڑا بے ایمان ہے۔ کوئی حیثیت نہیں اس طرح۔ نبی علیہ السلام کے دور کے واقعات، آپ کے دور کے غزوات، آپ کی دور کی قربانیاں، قیامت تک دنیا اس کی مثال اور اس کی نظیر اور اس کی فضیلت پیش نہیں کر سکتی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نہیں اللہ کے نبی کا کوئی امتی نبی کے برابر ہو سکتا ہے، نہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے، نہ کسی اور نبی کے برابر، نہ کسی اور نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔ امتی کو نبی کے برابر کہنے والا بھی کافر ہے، امتی کو نبی سے افضل کہنے والا بھی کافر ہے۔ جس نے ابو بکر کو بھی رسول کے برابر کر دیا وہ کافر ہے، جس نے ابو بکر کو بھی کسی نبی کے برابر کر دیا کافر ہے۔ ابو بکر کو برابر کرنے والا کافر ہے تو علی کو برابر کرنے والا کافر کیوں نہیں ہوگا؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے اسلام کو سمجھ کے چلیں۔ جس طرح ایک آرٹیکل کو لے کے، دستور کی ایک شق کو لے کے آپ پورے آئین کی تشریح نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح ایک آیت یا ایک حدیث کو پکڑ کے
آپ پورے دین کو بیان نہیں کر سکتے، ٹکڑا لے لیتے ہیں اور اسلام کی شناخت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ ہجرتیں ہوں گی، فضیلت وہ نہیں ہوگی۔ مکے سے کوفہ ہجرت ہی تھی، مکے سے کوفہ ہجرت ہی تھی، فضیلت ہے لیکن وہ فضیلت نہیں جو مکے سے مدینے کی تھی۔ لا الہ الا اللہ، کیوں؟ اس میں اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے، کیوں؟ بنفس نفیس اللہ کے رسول جہاں شریک ہوں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چھٹے خلیفہ سادس، دنیا کے مدبر ترین حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرماتے سنا، لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو۔ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، تو بھائی توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی نشانی، بس اس کے بعد توبہ کوئی قبول نہیں ہے، ختم۔ ہجرتیں ہوتی رہیں گی لیکن ہجرت کا جو کمال نبی کی ہجرت کو حاصل تھا وہ کسی کو، اور ہجرت کا جو کمال نبی کے دور میں فتح مکہ سے پہلے جس ہجرت کو حاصل تھا تا قیامت وہ کسی ہجرت کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے فتح مکے سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ فتح مکے کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ برابر نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، درجے کا فرق ہے۔ فتح مکے سے پہلے مسلمان ہونے والوں کا درجہ بڑا ہے، بعد میں مسلمان ہونے والوں کا درجہ چھوٹا ہے۔ پھر فتح مکے سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں بدر میں شریک ہونے والوں کا درجہ بڑا ہے، بدر میں شریک نہ ہونے والوں کا درجہ چھوٹا ہے۔ پھر بدریوں کے اندر جن کو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو بیک وقت اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ 10 میں 4 خلفاء راشدین جو پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ 4 میں 2 شیخین ابو بکر و عمر ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ 2 میں ابو بکر صدیق ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی دولت سے جو میں نے فائدہ اٹھایا دنیا کے کسی انسان کے مال و دولت سے میں نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ ابو بکر میرے سب کے احسان چکا دیے، یا اللہ میں ابو بکر صدیق کا احسان چکا نہیں سکا، اس کا احسان تو نہیں چکانا۔ لا الہ الا اللہ، نبی پر امتی کا کیا احسان ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کہہ کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کا درجہ بتا دیا کہ ابو بکر صدیق کی جان میرے کب کام آئی، ابو بکر صدیق کا مال میرے کب کام آیا، ابو بکر صدیق کا گھرانہ کب میرے کام آیا۔ ان تمام حقیقتوں کو نظر انداز کرنے والے وقت کے زندیق ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی ہجرت کے اوپر، یہ آگے چلتے 2 سوالات۔ تیسری بات، آپ نے اس حدیث میں دیکھا اللہ اور اس کا رسول کا نام ساتھ آ رہا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ آ رہا۔ جبکہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے آپ کے سامنے، ایک شخص نے آپ کے سامنے آ کے کہا ما شاء اللہ وحدہ، ایک شخص تھے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کہا ما شاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے۔ اب اس میں ان کا کوئی شرک کا شائبہ تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی توحید کا پرچم بلند کرنے آئے تھے۔ وہ تا قیامت کسی امتی کو کوئی موقع فراہم کرنا نہیں چاہتے تھے کہ میرا کوئی امتی کسی طرح بھی غلط فہمی کا شکار۔ آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا مد مقابل بنا رہا ہے کہ جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے؟ ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے
اجعلتنی للہ عدلا، ارے تو کیا مجھے اللہ کے برابر اور مساوی بنا رہا ہے؟ عدلا شبیہا و مساویہ، بل لا لا نہیں نہیں نہیں، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو اس حدیث میں اللہ کے ساتھ اپنا نام آنے ہی نہیں دیا، اور یہاں تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام ہے۔ تو سمجھیے جن امور کا تعلق شریعت سے ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ آ سکتا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کا علم اللہ کا علم۔ تو مدینے کی طرف ہجرت رسول کی خاطر، دراصل اللہ کی خاطر۔ تو جو شریعت کے امور ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ آ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے شریعت میں ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو کس کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے؟ شریعت کا جو علم اللہ نے رسول کو دیا دراصل وہ علم کس کا علم ہے؟ تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام آ سکتا ہے۔ جیسے کوئی شرعی مسئلے میں جائز ناجائز حرام حلال میں کوئی سوال پیش آ جائے تو یہاں اللہ و رسولہ اعلم کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ شریعت کا علم رسول کے پاس تھا، تو رسول کا علم اللہ کا علم ہے، اور شریعت نے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ تو رسول کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لیکن جہاں امور تخلیق کا مسئلہ ہو، تخلیقیات کا، امور تکوینیہ کا، اس کا تعلق شریعت سے نہ ہو، اللہ کی تخلیق سے ہو، اللہ کے امر کن فیکون سے ہو، وہاں کسی انسان کا کوئی عمل دخل، نہ کسی انسان کو علم ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے، نہ کسی انسان کا اختیار چل سکتا ہے کہ وہ کہ میں اللہ یہ کر دے تو اللہ مجبور ہو جائے، ہاں اچھا میں تیرے آگے مجبور ہو چکا ہوں، یہ لو۔ تو جن معاملات کا تعلق اللہ کی تخلیق سے ہے، بندوں کے معاملات سے نہیں ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام جمع نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کل بادل برسیں گے کہ نہیں، بادل گرجیں گے کہ نہیں، بارش ہوگی کہ نہیں، سیلاب آئے گا کہ نہیں، طوفان آئے گا کہ نہیں، بجلی چمکے گی کہ نہیں، فلاں مرے گا کہ نہیں، فلاں شفایاب ہوگا کہ نہیں، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ و رسولہ اعلم، بلکہ کیا؟ اللہ اعلم، اللہ ہی کو پتہ ہے بارش ہوگی نہیں ہوگی، سیلاب آئے گا نہیں آئے گا، زلزلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، طوفان برپا ہوگا کہ یا نہیں ہوگا، میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کیونکہ اس کا تعلق تخلیق سے ہے۔ اللہ عالم۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا ما شاء اللہ و شاء الرسول، جو اللہ چاہے رسول چاہے، نہیں، ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، وہی بارشیں برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کافر ہے کہ مسلمان ہے، فرعون ہے کہ موسیٰ ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین بتا سکتی ہے؟ ادھوری بات کر کے کہتے ہیں جی یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے یا مولوی یہ کہتے ہیں، پہلے علم تو سنو پھر بات کرو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بدبخت ہے، کون ہے، بدبخت ہے، نیک بخت ہے، وہ کیا ہے، وہ کتنی عمر پائے گا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ یہ تو 5 بڑی مشہور چیزیں ہیں نا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، آگے کیا کر سا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان یہ نہیں جان سکتی کہ کل وہ کیا کمائے گا، کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی یہ جان نہیں سکتا کہ کس سرزمین پہ اس کی موت آئے گی۔ بندہ نوکری کے لیے گیا ہوتا ہے، لاش واپس آ رہی ہوتی ہے، بندہ تجارت کے لیے نکلا ہوتا ہے، لاش واپس آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے محلے میں میرے والد صاحب کے ایک قریبی ساتھی بالکل نوجوانی میں، کبھی وہ کبار کہا کرتے تھے مجھے، بالکل نوجوانی، مجھے وہ بھولتے ہی نہیں ہیں، کوشش کرتا ہوں دعاؤں میں ان کو یاد رکھوں۔ مجھے کہنے لگے بالکل نوجوان، مجھ سے تھوڑی سی عمر میں بڑے ہوں گے، کہنے لگے میں فوت ہو جاؤں، میرا جنازہ والد صاحب کا بتایا وہ پڑھائیں گے، وہ نہ پڑھا سکے
آپ کے بھائی پڑھائیں گے، آپ پڑھائیں گے، اس طرح پوری انہوں نے ڈیٹیل بتائی۔ میں کہ یار صابر بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ کہتا نہیں بس ان کے والد بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے تھے، ان کے متعدد بھائی بھی، خاندان کے کچھ لوگ بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہوتے چلے، وہ بھی کسی تجارت کے کام سے لاہور سے باہر نکلے تھے، راستے میں فوت ہو گئے۔ گاڑی پہ آ رہے تھے، گاڑی سے اترے، رکشے میں بیٹھے، ہاسپٹل گئے، بس وہاں لیٹے وہ۔ پھر ہماری گاڑی گئی ان کو، پھر ان میت کو لے کر آیا۔ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تجارت کے لیے نکلا ہوتا ہے، ملازمت کے لیے نکلا ہوتا ہے، شادی کے لیے نکلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جنازے کے لیے نکلا ہوتا ہے، اس کا اپنا جنازہ آ جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جنازے کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک بندے نے جنازے میں شرکت کی، جنازے میں لوگوں نے اسے گولیاں مار دی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جن معاملات کا تعلق اللہ کی تخلیق سے ہے، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کا علم بھی نہیں چلتا، اللہ کے علاوہ کسی کا عمل بھی نہیں چلتا، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار بھی نہیں چلتا، اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی بھی نہیں چلتی۔ اس لیے وہاں صرف ما شاء اللہ وحدہ کہیں گے، اللہ عالم کہیں گے، ما شاء اللہ و شاء الرسول بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ و رسول عالم بھی نہیں کہہ سکتے۔ جن امور کا تعلق شریعت سے ہے وہاں اللہ و رسول عالم بھی کہہ سکتے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بالکل اسی طرح جیسے اس حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک ساتھ ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت۔ تو جو رسول کی خاطر ہجرت ہو رہی، وہ رسول کی اطاعت ہو رہی ہے نا، تو رسول کی اطاعت پھر کس کی اطاعت؟ یہ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ ہجرت اصل میں اس کے جو لغوی معنی ڈکشنری کے اندر ہیں وہ ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ ہجرت چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ الہجرہ الی الشیء الانتقال الی الشیء عن غیرہ۔ ہجرت کسی چیز کی طرف ہجرت، ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جانا، ایک مکان کو چھوڑ کے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جانا۔ تو اس کی عموماً 3 قسمیں بیان ہوتی ہیں۔ حجر المکان، ہجرت یعنی مکان سے ہجرت، اس جگہ کو چھوڑ دینا، جیسے بندہ دار الکفر سے دار الاسلام چلا جائے، یا دار الفساد سے دار الامن چلا جائے۔ مکہ دار الکفر تھا، مدینہ دار الاسلام تھا، یا دار الفساد سے دار الامن چلا جائے، جیسے ہجرت حبشہ، وہ دار الاسلام تو نہیں تھا لیکن دار الامن تھا، امن کا گھر تھا۔ تو ہجرت مدینے سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی ہے، تو دار الفساد سے دار الامن کی طرف جانا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے ہجرت العمل، حجر العمل، عمل کی ہجرت، عمل کو چھوڑ دینا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ نے ہاتھ کا ظلم بھی چھوڑ دیا، آپ نے زبان کا ظلم بھی چھوڑ دیا، یہ بھی ہجرت ہے۔ المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر کون ہے؟ جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، روک دیا یہ کام نہیں کرنا، تو اسے چھوڑ دے۔ اصل مہاجر یہ ہے۔ تو یہ عمل کی ہجرت ہوئی، ایک مکان کی ہجرت ہوئی، ایک عمل کی ہجرت ہوئی، اور ایک عامل کی ہجرت ہوئی۔ عامل سے ہجرت یعنی عمل کرنے والے کو چھوڑ دینا۔ ایک بندہ بدکار ہے، گناہگار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اس کی بری صحبت سے بچنا، یہ حجر العامل۔ لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ایک سوسائٹی ہے اور اس معاشرے کے اندر بہت سے لوگ محلے کے اندر خراب ہیں بری صحبت سے، تو ان کی بری صحبت سے بچنا تو فرض ہے، واجب ہے، ٹھیک۔ لیکن ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے کب جایا جا سکتا؟ کیونکہ گناہوں میں لت پت چھوڑنا بے یار و مددگار چھوڑنا ہے نا۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہ ہو۔ آپ کو پتہ یہ ان کی صحبت سے بچ نہیں سکتا، ان کے اثرات سے بچ نہیں سکتا، اس کے اثرات نہ صرف ان کے اثرات مجھ پر پڑیں گے بلکہ میرے ماحول پہ پڑیں گے، میری اولاد پہ پڑیں گے، میرے گھر والوں پہ پڑیں گے، میرے پاس کوئی اور صورت نہیں، تو بس ایسے لوگوں کو چھوڑ کے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ ان کی صحبت کی بھی چھوڑنا ہے، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے اس محلے، علاقے، سوسائٹی کو چھوڑنا بھی ہو تو وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن
اگر ان کی بری صحبت سے بچتے ہوئے ان کو دعوت دی جا سکتی ہو، سچ کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہو، اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہو، اپنی اولاد کو اور اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو ان کی بری صحبت سے بچا کے ان کی تربیت کی جانی ممکن ہو، تو پھر ایسوں کو چھوڑ کے جانا درست نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تفصیل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں 5ویں بات کی طرف، وہ یہ ہے، کیا کافر ممالک کے اندر فیملی کے ساتھ یا فیملی کے بغیر رہنا جائز ہے یا وہاں سے ہجرت فرض ہے؟ اب ذرا آپ کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی کا بیٹا، پوتا، دوترا جو بھی ہے، ڈالر، پاؤنڈ، یورو آ رہے ہوتے ہیں، تو کس کا جی چاہے گا کہ اب میں چھوڑوں؟ ایسی باتوں پر پھر ہمیں پتھر پڑتے ہیں۔ تو ذرا سنیے گا، حوصلے سے سنیے گا، سمجھ آئی بات کی؟ کسی جگہ کو چھوڑ کے جانا جائز بھی ہوتا ہے، مستحب بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، گنجائش بھی ہوتی ہے، مناسب بھی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے حالات ہوں گے شریعت کے احکام اسی طرح اس کی امپلیمنٹ ہوگی۔ آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ ایک اس سے اچھی سوسائٹی، مور سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں، 5 مرلہ سے 10 مرلہ میں چلے گئے، کسی چھوٹے لیول کی سوسائٹی سے دنیا کا جو اچھے سٹیٹس ہے اس سوسائٹی میں آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلے جی، شریعت نے آپ کو نہیں روکا۔ یہ تو جائز کی صورت ہو گئی۔ ایک مستحب ہے، آپ کسی محلے میں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کی اولاد کی مناسب وہاں تعلیم و تربیت کا سامان بھی موجود ہے، لیکن اب آپ اس کو چھوڑ کے ایک اور سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں جہاں آپ کی اولاد کی تعلیم و تربیت جہاں رہ رہے ہیں اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے، تو اب اس کو چھوڑ کے جانا بہتر ہے۔ یہ تو مستحب کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا گنجائش کی طرف آتے ہیں۔ آپ کسی کافر ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس کافر ملک میں رہتے ہوئے آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ دین پر علی الاعلان عمل کر سکیں اور اس ماحول کے اثرات آپ پہ نہ پڑیں، آپ کی اولاد پہ نہ پڑیں، آپ کی نسل پہ نہ پڑیں، آپ کے گھرانے پہ نہ پڑیں، آپ کے دین کو کوئی زک نہ پہنچے۔ ویسے کوئی ایسا ملک ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، ایسا ملک ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں انتظار کروں گا۔ علی الاعلان چیلنج دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا مولوی نہیں ہوں میں، سیدھی بتاؤں کہ آپ کو میں خوش کروں۔ میں منبر رسول پہ اس لیے نہیں بیٹھا، یہ شرائط ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کسی دیکھیں نا، مسلمان ملک کے علاوہ تو رہنے کی گنجائشیں نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ فرشتوں کا ماحول ہے، کسی کے دل میں آئے گا۔ یہاں تو بڑے بے ایمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں، اس کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم مسلمان ملک تو ہے نا، آپ اس کے تشبیہ نہیں دے سکتے، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ آپ کسی کافر ملک میں رہتے ہیں، دین پر عمل بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کی بری صحبت کا آپ پہ کوئی اثر بھی نہیں ہے، ان کے برے ماحول کا، بری صحبت کا نہیں، بری صحبت تو اختیار ہی نہیں کرنی۔ آپ بھی بچے، آپ کا گھر بھی بچے، آپ کی اولاد بھی بچی ہوئی ہے، حلال حرام کی تمیز بھی پوری ہے، ساری چیزیں مکمل ہیں، پھر گنجائش ہے وہاں رہنے کی، مستحب نہیں ہے، گنجائش ہے وہاں رہنے کی۔ ویسے ایسا ملک ہو تو پھر بتا رہا ہوں، مجھے ضرور بتائیے گا، گنجائش ہے وہاں رہنے کی۔ لیکن جس ملک میں آپ دین پر علی الاعلان عمل نہیں کر سکتے، یا آپ دین پر عمل تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے برے ماحول سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یا اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں، اپنی اولاد اور نسل کو بچا نہیں سکتے، ایسے ملک سے ہجرت کرنا نماز کی طرح فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین پر عمل نہ کر سکیں یا دین پر عمل کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کے برے ماحول سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن گھر والوں کو نہیں بچا سکتے، اگلی نسل کو نہیں بچا سکتے، نظریات کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے، تو ایسے کافر ملک میں رہنا، بلکہ ایسے مسلمان علاقے میں بھی رہنا غلط ہے۔ اس علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہوگا آپ کو۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جب دجال آئے گا لوگ پہاڑوں کی طرف جائیں گے، بچنے والے وہی بچیں گے، یا مقابلہ کریں گے یا پہاڑوں پہ جائیں گے، کوچ کر جائیں گے۔ تو
اگر یہ شرائط پوری نہیں ہو رہی، ایسے کافر ملک میں رہنا حرام ہے، نماز کی طرف فرض ہے، وہاں سے ہجرت کرنا کوئی گنجائش نہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن جہاں سارا کچھ عمل کر سکتے ہیں وہاں گنجائش تو ہے، لیکن کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں، کوئی مناسب فیصلہ نہیں۔ چلیں آپ بچ گئے، آپ کی اولاد بچ گئی، لیکن اس میرا جسم میرے مرضی کے ماحول کے عالمی ماحول کے اندر آپ کو کوئی اپنی اگلی نسل کی کوئی ضمانت ہے آپ کے پاس؟ پھر کوئی ہم اندھے تیر تو نہیں چلا لے، دنیا کا ماحول ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہاں سے مائگریٹ ہو کے باہر جانے والی جو روپوش نسلیں ہیں ان کا ہمیں انجام نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہوشیار لوگ جوانی میں باہر ملازمت کرتے ہیں، اولاد جیسے ہی 4-5 سال کی ہوتی فوراً بھاگ کے واپس آتے ہیں۔ بیوقوف لوگ اولاد بڑی ہوتی تو ماشاءاللہ ود فیملی جاتے ہیں، کہتے ہیں جی امیگریشن ہو گئی ہے، اور ٹور سے بتاتے ہیں ہم باہر رہتے ہیں۔ پھر وہ ٹور ان کی نکل جاتی ہے جب ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، ان کا خاندان ان کے قابو میں نہیں رہتا۔ جائیں یہاں منگلہ بنایا تربیلا، یہاں سے جو کشمیری لوگ وہاں جا کے آباد ہوئے برطانیہ میں اور ادھر ادھر، ان کی نسلوں کا کیا بنا ہے اس پر باقاعدہ غالباً ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھا گیا۔ ان کی نسلوں کا کیا بنا ہے؟ وہ روپوش ہونے والی نسلوں کا انجام ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ اب اس پر زیادہ موقع نہیں، میرے پاس کم وقت میں آگے جانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کی سیشن میں اس بحث کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا شاہ دماغ برائے فروخت ہے، ہماری ذہانتیں ڈالر یورو پاؤنڈ کے اوپر بک رہی ہیں۔ کیا بیٹا جی وہاں سے ڈالر یورو پہنچ رہا ہو، پوری ذہانت بیچ رہا ہے وہ۔ جی یہاں ماحول نہیں ہے، آپ نے اس لیے پڑھا تھا کہ یہاں ماحول ہو تو تب آئے۔ آپ کو اس ریاست نے پڑھا اس لیے تھا کہ آپ یہاں کے ماحول کو ٹھیک کریں، اس لیے نہیں کہ بعد جا کے ڈالر یورو کمائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے شاہ دماغ بک رہے ہیں، ان کی ذہانتیں بکی ہوئی ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی سب سے بڑی طاقت ریسورس پرسن کی ہے، اور ان کے ریسورس پرسن ختم ہو رہے ہیں۔ ان کی بدکرداری، لواطت، ہم جنس پرستی، سب کچھ وہ ختم ہوئی قومیں ہیں، وہ ہماری قوموں سے کام لے رہے ہیں سارا کچھ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو سہارا دیا ہوا ہے ڈالر پاؤنڈ یورو کے ہاتھوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی سب سے بڑی دنیا کی طاقت ریسورس پرسن ہے۔ ان ریسورس پرسن کو ان مغربی علاقوں سے نکال دیں، پھر دیکھو ان کی کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ وہ ہجڑے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہجڑے پن کو ہم جس پرستی کی شکل میں ہمارے ماحول میں لانے کی وہ کوششوں میں ہیں، ہم جس پرستی کی بیماری نے ان کو مار کے رکھ دیا، ان کی میموری نہیں ہے، اس لیے وہاں سوالات بھی آبجیکٹو ہوتے ہیں، سبجیکٹو نہیں ہوتے۔ ہاں نام ہے ٹک ٹک، جیسے وہ ٹک ٹک یہاں آ چکا ہے نا، ہمارے دور میں تو ٹک ٹک نہیں تھا، اب تو بڑی بڑی کلاسوں کے اندر بھی ٹک ٹک آ چکا ہے، کیونکہ میموری ختم ہو چکی ہے، ٹک ٹک آ چکا ہے۔ ہمارے دور بھی کوئی اچھا دور نہیں تھا، 2 گز کے لمبے لمبے سوال یاد کرنے پڑتے تھے، اور یہ دور بھی کوئی اچھا دور نہیں ہے، خالی ٹک ٹک آ چکا ہے، میموری ختم۔ پہلے میموری ہی میموری تھی، ذہانت نہیں تھی، اب میموری کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اعتدال ہوتا ہے کسی بھی کام میں۔ خیر یہ ایجوکیشنسٹ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ البتہ ایک طالب علم ہے، وہ باہر کی دنیا میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور کسی اسلامی ملک میں اس تعلیم کی گنجائش نہیں، وہ حاصل نہیں کر سکتا، تو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے تعلیم حاصل کرے، پھر اپنی ذہانت کو ڈالر پاؤنڈ پہ نچھاور کرنے کی بجائے پیسوں پر گزارا کر کے آ جائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مثال آپ سب کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے، پیسوں پر گزارا کر کے آ جائے، واپس آ جائے، یہ تو گنجائش ہے۔ یا کوئی داعی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے، اور دعوت اس کی پر اثر بھی ہے، وہ وہاں بیٹھ کر دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے، اس کے لیے وہاں رہنے کی گنجائش ہے۔ بس یہ باتیں آپ کو بڑی نامانوس لگیں گی، کیوں؟ ماحول نہیں ہے۔ ماحول میں نیکی نامانوس ہو جاتی ہے اگر نیکی کا ماحول نہ ہو، ماحول میں گناہ نامانوس ہو جاتا ہے اگر ماحول نیکی کا ہو۔ پورا معاشرہ نیکی کا ہو، وہاں گناہ اجنبی ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ گناہ کا ہو، وہاں نیکی اجنبی ہو جاتی ہے۔ ہجرت آج بھی ہو رہی ہے، بلکہ صحابہ سے زیادہ ہو رہی ہے، خدا کی قسم۔
صحابہ سے زیادہ ہجرت ہو رہی ہے آج. ہجرت صحابہ بھی کر رہے تھے. صحابہ ہجرت کرتے تھے, آقا بن جاتے تھے, عرب سے عجم پہ چھا جاتے تھے. ہم ہجرت کر کے غلاموں کی غلامی میں آتے ہیں. ہماری اور ہجرت میں یہی فرق ہے. ہجرت ہو رہی ہے, مجھے بتائیں غیر قانونی ہجرت ہوتی کہ نہیں؟ اب تو سوشل میڈیا کتنا فاسٹ ہو چکا ہے. کس طرح یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے لوگ سرحدوں پہ جا کے مرتے ہیں, صحراؤں میں پیاسے مرتے ہیں, گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں سرحدات پہ. ماں باپ خود بیچتے ہیں پیسے دے کر. غیر قانونی ہجرت ہو رہی ہے. پھر اس ہجرت کے بعد محرومی اپنی جگہ, والدین سے محرومی, بہن بھائیوں سے محرومی. باپ کا جنازہ نکلتا ہے, بیٹا مکھڑا نہیں دے سکتا. ماں کا جنازہ نکلتا ہے, بیٹا مکھڑا نہیں دے سکتا. کیا 10 سال سے وہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی کہیں وہ اٹلی میں بیٹھا ہے, کہیں روم میں بیٹھا ہے, کہیں اسپین میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں وہ شکاگو امریکہ سڈنی پتہ نہیں کہاں شہاں بیٹھا ہوا ہے, اور ماں باپ بڑے مطمئن ہے. کیا ڈالر اور پاؤنڈ آ رہے ہیں. تف ایسی محرومی کے اوپر, خدا کی قسم رونا آتا ہے ایسی محرومی کے اوپر. غیر قانونی ہجرتیں, پھر ان ہجرتوں کے اوپر محرومیاں. لیکن لوگ اس ہجرت پہ اعتراض نہیں کرتے, بلکہ رال ٹپکاتے ہیں. رال کہتے ہیں ہمارے بیٹے کو بھی لے جاؤ. اور جو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے اس پہ ساری دنیا کیڑے نکالتی ہے. اچھا یہ چلی پہ چلا گیا, یہ کہے گا کہاں سے؟ یہ تو صوفی بن جائے گا بھائی, یہ تو مسجد کا ہو کے رہ جائے گا. اچھا یہ عالم بن رہا ہے, اب کل کھائے گا کہاں سے؟ اور اپنا بیٹا 10 سال سے باہر ہے, میمو کی نکرے دو کے یہاں پیسے بھیج رہا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. گٹر صاف کر کے یہاں آتے ہیں, اور یہاں پلاٹ لینے کے بعد پھر انہیں پورے پاکستان کے اندر پولوشن نظر آتی ہے. ماسک وہ بڑی اچھی طرح لیتے ہیں. پھر میں وہ اعتراض نہیں کرتا, لیکن میں کہتا ہوں جو اپنی اوقات میں رہے وہ ٹھیک ہے. یہاں ایسے لوگ بھی ہیں باہر جا کے گرین پاسپورٹ کو آگ لگا دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ. اپنے ملک کی, اپنے ریاست کی, اپنے ماحول کی کبھی بھی ناقدری نہ کریں, یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. یہ میری آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی. حضرات محترم, ہجرت کب جائز ہے, کب گنجائش ہے, کب فرض ہے؟ اور آخری چند باتیں 2-3 کر دوں, اس کے بعد بات کو ختم کر رہا ہوں. وقت نہیں, اس پہ تو 10-15 منٹ اور لگنے چاہیے تھے, لیکن وقت بالکل ختم ہے. اچھی نیت کو وجود کیسے دیا جائے, کبھی ڈیٹیل میں بات کروں گا, 1-2 باتیں کر دیتا ہوں بس, کبھی پھر موضوع بنا کے بات کریں گے. اچھی نیت کا وجود اچھی صحبت کا محتاج ہے. اگر آپ کی مجلس, آپ کی صحبت, آپ کی اٹھک بیٹھک, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے, پھر اچھے خیالات جنم لیں گے. اچھے خیالات کو فوکس کریں گے, وہی اچھے خیالات اچھی خواہشوں میں تبدیل ہو جائیں گے. وہی اچھی خواہشیں آگے بڑھ کر تمنا بن جاتی ہیں, وہی تمنا ارادوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ارادہ مضبوط ہو, نیت بن جاتی ہے, اور نیت عمل کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے. یہ ایک پورا پروسیس ہے کہ آپ نے اچھی نیت کو وجود کیسے دینا ہے. اس کا آغاز ہی اچھی صحبت سے ہوتا ہے, اور آپ نے بری نیت کا خاتمہ کیسے کرنا ہے, اس کا آغاز بھی اچھی صحبت سے ہوتا ہے. اچھی صحبت میں رہیں گے, برے خیالات نہیں آئیں گے, اور اگر برے خیالات جنم لیں وہیں جھٹک دیں. اگر آپ برے خیالات کو جھٹکتے نہیں, فوکس کرتے ہیں, وہی خیالات خواہشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. خواہشیں تمنائیں بن جاتی ہیں, تمنا ارادے میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور ارادہ مضبوط ہو تو نیت ہو جاتی ہے. نیت پہ بندہ پھر عمل کر کے گناہ کو سامنے لے آتا ہے. نیکی اور گناہ کا پروسیجر ایک ہے, یاد رکھیے, صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. برے خیال کو فوراً جھٹک دیں, اور اس کے مقابلے میں ایک پازیٹیو تھنکنگ کو, پازیٹیو تھاٹ کو سامنے لا کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. برا خیال آیا فوراً اٹھیں, وضو کریں, اللہ اکبر, نماز پڑھیں. وہ برا خیال بھاگے گا, سمجھ آئی, غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن بھاگے گا, سب کچھ چھوڑ کے بھاگے گا. لیکن اگر آپ نے برے خیالات کو فوکس کیا, وہ برا خیال چلتے 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 زنا اور بدکاری پہ پہنچ کے رہے گا. وہ پھر قتل تک بھی پہنچ جائے گا, کہ بندہ زنا کر کے پھر قتل کرتا. کہ اول لمحے ہی اس کو جھٹک دیں. پروسیجر ایک ہے بس. گناہ فوراً یہ نہیں آتا کہ آپ کی اور میری گردن پکڑ کے کرو یہ گناہ, وہ بڑے دھیرے دھیرے آرام آرام سے آتا ہے. پہلے آپ کے برے دوستوں کی شکل میں آتا ہے, پھر برے خیالات کی شکل میں آتا ہے, پھر خواہشوں, تمناؤں, ارادوں کی شکل میں آتا ہے, پھر نیت بن جاتی ہے, تب جا کے وہ عمل کی طرف وجود پذیر ہوتا ہے. وہ اچانک آ کے آپ کی گردن نہیں پکڑتا. اس لیے ان چیزوں پہ توجہ دے.
یہ لا آف انٹریکشن ہے سائیکالوجی کے اندر، قانون التجاذب ہے. اس سے آپ سیرت کی تعمیر کا بھی کام لے سکتے ہیں، سیرت کو بگاڑنے کا بھی کام لے سکتے ہیں. قانون التجاذب، لا آف انٹریکشن پہ جو سائیکالوجی کی روشنی میں، وہ کبھی انشاءاللہ ان ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نیت کو یہ دیکھیں، برے نیت، اگر بری نیت ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی صحبت ٹھیک ہے، آپ پاکی ناپاکی کا خیال کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو حلال حرام کی فکر ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ان چیزوں پہ ہر بندہ اپنے متعلق سوالات قائم کر کے دیکھے، بری نیت کیوں اس کے اندر آتی ہے، برے خیالات کیوں آتے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو برے خیالات آتے ہیں. بھائی تو آپ عجیب بات کرتے ہیں. برے خیالات دماغ اپنا آٹو سسٹم رکھتا ہے، ایک دفعہ برا خیال آ گیا وہ دماغ کے آٹو سسٹم میں چلا جاتا ہے. آپ کوئی بھی کام کریں وہ برا خیال آ کے فوراً تشریف لے آتا ہے، تشریف کا ٹوکرا سامنے لے کے آتا ہے. ایک بندہ نماز سے پہلے برے خیالات میں ہے کسی وقت، اب وہ سمجھتا ہے میں نماز کے لیے آؤں گا آگے بریکر آ جائے گی. نماز بریکر نہیں ہے. کیا آپ کو زبردستی روک دے؟ بریکر ضرور ہے لیکن اس کا پروسیجر ہے. نماز سے پہلے گندے خیالات آٹو سسٹم میں آ چکے ہیں دماغ کے. اب آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، سجدے میں بھی بدکاری کے خیالات آ رہے ہیں. وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ نماز سے پہلے آٹو سسٹم جاری تھا. یہ کام مشترکہ ہوگا. اپنے آٹو سسٹم کو قابو میں رکھیں. برا خیال آ چکا ہے، اس کی جگہ اچھے خیال لائیں. جب اچھے خیال کو لائیں گے مطمئن ہو جائیں. آپ کا اچھا خیال آپ کی برے خیال سے جنگ شروع کر دے گا اور اسے ملیامیٹ کر کے رکھ دے گا. پھر انشاءاللہ نماز کیا، نماز کے باہر بھی خیال نہیں آئے گا. پھر کسی گندے بازار کے سامنے سے بھی گزریں گے تو دوڑ لگا کے گزریں گے، بڑے وقار سے گزریں گے. نہیں میں نے تو گناہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں تو دماغ اپنا آٹو سسٹم رکھتا ہے. نماز میں بھی بدکاری کے خیالات آئیں گے. نیت کو ہمیشہ بلند رکھیں. نیت کو بلند رکھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے بلند ذات کی ذات و صفات پہ توجہ دیں. جس کو بقا ہے باقی سب کو فنا ہے. اللہ کی ذات و صفات پہ توجہ دیں گے، نیت بلند رہے گی. نیت کو خالص رکھیں اور نیت کو بلند رکھیں. جو اللہ کے نبی کی زندگی ہے اور پھر اللہ کے نبی کے بعد جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں صحابہ، ان کی زندگی، ان کو پڑھیں. نیت انشاءاللہ بہت کیا کہتے ہیں خالص رہے گی، بلند رہے گی. نیت کو ملاوٹ سے پاک کریں. سمجھ آئی؟ عقیدے میں ملاوٹ تو سرے سے ہی قبول نہیں ہے. اعمال میں ملاوٹ ہو تو جتنی ملاوٹ ہے اس کو سائڈ پہ کر کے باقی قبول ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث بخاری کی جو پہلی حدیث پہ، اس پہ میری 7 نشستیں ہو چکی ہیں اور یہ آج کی آخری نشست ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.